بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 16 میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب مدینہ میں آپ کی بیعت ہوئی تو فرمایا، میں اپنے قول کا ذمہ دار اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کی دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاءات پھر پلٹ آئے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تے و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھانی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیاں، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم، میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کے باگیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں، اور وہ انہیں با اطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے کلام میں واقعی خوبیوں کے اتنے مقام ہیں کہ احساس خوبی کا اس کے تمام گوشوں کو پا نہیں سکتا، اور اس کلام سے حیرت و استعجاب کا حصہ پسندیدگی کی مقدار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیان کی ہے، اس میں فصاحت کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ جن کا بیان کرنے کا یارہ نہیں۔ نہ کوئی انسان اس کی عمیق گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ میری اس بات کو وہی جان سکتا ہے جس نے اس فن کا پورا حق ادا کیا ہو اور اس کے رگ و ریشے سے واقف ہو، اور جاننے والوں کے سوا کوئی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس خطبہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے، جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو، اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار، اس سے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اس سے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں، اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستہ پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں،
اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا اور اسی کی طرف آخر کار باز گشت ہے۔ جس نے غلط ادعا کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے افطرا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت عمل بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں۔ کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف اور مترجم ہیں، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، اور اس کتاب کے مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔